آج ہماری گفتگو حضرت خواجہ حجویر حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ذات عالی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مبارک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کی نعت اور منقبت کو بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ تو خوف ہے اور نہ ہی غم ہے۔ اس آیت کریمہ کے آغاز میں الا آیا ہے۔ الا کا معنی ہے خبردار، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار، یہ جو بات میں تم سے کرنے والا ہوں اس بات کو عام بات نہ سمجھنا، لائٹلی نہ لینا، بڑی خاص بات ہے۔ پھر فرمایا ان بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ڈبل تاکید لگا کر اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو میرے ولی ہیں، جو میرے قریبی ہیں، جو میرے پیارے ہیں، ان کو نہ خوف ہے نہ ہی غم۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی کا ہوتا ہے۔ فرمایا نہ تو آنے والے مستقبل کے بارے میں یہ خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اللہ نے ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کشادہ فرما دیے، اور جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا، فرمایا نہ ماضی کے کاموں کے بارے میں وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیارا بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کل روز قیامت اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہیں، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کے ساتھ بغض کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے اولیاء کرام کی بہت زیادہ تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ رب العالمین کے بہت ہی یعنی کہ مقرب اور بہت ہی اعلیٰ اللہ کے اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ولی کے مفسرین کرام نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے، ولی کا ایک معنی محبوب بھی ہے، ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہے، اور ولی کا ایک معنی قریب بھی ہے۔ اگر قریب کے معنی کو ہم لیں تو ولی کا ترجمہ کیا بنے گا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک وہ جو اللہ کے قریبی ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ جب ہم اللہ کے اولیاء کو اللہ کا قریبی کہیں گے تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نانو اقرب علیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے نزدیک ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر یہاں پر ولی کا معنی قریب کیوں کیا گیا کہ یہ اللہ کے قریب ہیں۔ قریب لکھنے میں اور بولنے میں ایک جیسا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے قلبی روحانی قرب اور ایک ہوتا ہے مادی اور جسمانی قرب۔ آپ میں سے کوئی بندہ باہر نکلا، گلی میں جا رہا ہے، راستے میں اس کو کوئی منگتا ملا، سائل ملا، سوالی ملا، اس نے آپ کو کہا کہ مجھ کو اللہ کے نام پر 10 روپے دے دو، آپ نے اس کو نہ دیے، وہ مانگتا رہا، آپ نے اس کو نہ دیے، آپ گھر گئے، آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی میں نے کتاب لینی ہے، مجھ کو آپ 500 روپیہ دے دیں۔ آپ نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، پرس باہر نکالا، خوشی خوشی آپ نے بٹوے سے 500 روپے نکال کر بیٹے کو دے دیے۔ اب وہ جو گلی میں مانگنے والا تھا وہ بھی آپ کے قریب تھا، اور جو گھر کے اندر مانگنے والا ہے وہ بھی آپ کے قریب ہے،
ہیں دونوں قریب، لیکن فرق کیا ہے؟ جو باہر والا ہے وہ جسمانی اعتبار سے آپ کے نزدیک ہے، لیکن قلبی اعتبار سے آپ کے نزدیک نہیں ہے۔ دل کے اعتبار سے وہ جو سائل ہے، وہ جو مانگتا ہے، آپ کے قریب نہیں ہے، لیکن جو دروازے کے اندر ہے، بے شک آپ ایک کمرے میں ہو، بیٹا دوسرے کمرے میں ہو، یا درمیان میں 10-20 فٹ کا فاصلہ بھی ہو، بیٹا دور سے کہے ابا جان میں نے یہ لینا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ لو، آپ نے فوراً دے دیا۔ اب وہ جسمانی اعتبار سے آپ کے نزدیک نہیں ہے، منگتے اور سائل کے اور آپ کے درمیان 1-2 فٹ کا فاصلہ تھا، جسمانی اعتبار سے آپ کے نزدیک تھا، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیا۔ لیکن جو 10 فٹ کے فاصلے پر ہے، آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ وہ قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے آپ کے نزدیک ہے، جسمانی اعتبار سے نزدیک ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے نزدیک ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ مشرک ہو، خواہ وہ عیسائی یا یہودی ہو، اللہ ہر انسان کے نزدیک ہے۔ اللہ ہر انسان کے نزدیک یہ اپنی یعنی کہ نور کے اعتبار سے، اپنی صفت کمال کے اعتبار سے ہے، لیکن قلبی اعتبار سے اللہ اہل ایمان کے نزدیک ہے۔ اور اہل ایمان میں سے بھی وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور عبادات کی کثرت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور مقام ولایت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے قریب فرما لیتا ہے۔ اس پر حدیث قدسی وہ جو آپ نے کئی بار پہلے سنی ہے کہ سرکار نے فرمایا جب بندہ کثرت عبادت کرتا ہے تو کثرت عبادت کے ساتھ وہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعضائے بدنیہ بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اعضائے بدنیہ سے اللہ پاک ہے، اللہ کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، نہ اللہ کی زبان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نور کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ کو جسیم مانا جائے، اللہ کا جسم مانا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شاہ رخ سے نزدیک ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کافر اللہ اس کے نزدیک ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو مشرک ہے اللہ اس کے نزدیک ہے کیونکہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا رازق ہے، لیکن وہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ وہ لات و منات کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ بت پرستی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ عقیدہ تثلیث کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کا بیٹا ماننے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جو اللہ کا قریب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے قریب ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف سے یہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو انسان محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے ولیوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں نور کے ممبر پر جگہ عطا فرمائے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ کے ولی کا اپنا چہرہ تو جب وہ نور علی نور ہوگا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، لیکن جس سینے کے اندر دھڑکنے والے دل میں اللہ کے ولی کا پیار ہوگا اللہ اس کو بھی یہ فیضان عطا فرمائے گا۔ حب درویشاں کلید جنت اس، اقبال فرماتے ہیں کہ حب درویشاں کلید جنت اس، دشمنی ایشاں سزائے لعنت اس، کہ جو بندہ اللہ کے درویشوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی چابی عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا یہ وہ جنت کی چابی ہے، اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا، اللہ کے ولیوں کو پریشان کرنا، اللہ کے ولیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا،
اور ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، یہ کیا اس کی سزا کیا؟ فرمایا کہ دشمنی عیشاں سزائے لعنت، اللہ ان کو لعنت فرماتا ہے۔ حضور صاحب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دیوان لکھا، یا وہ اشعار کا نعتیہ کلام حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے زمانے میں جب وہ ایک دیوان لکھا تو کسی حاسد نے، کسی دشمن نے وہ چرا لیا۔ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ وہ دیوان جب وہ لکھا تھا تو کسی نے چرا لیا۔ جب آپ کا وہ دیوان چوری ہو گیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ کا دل غمگین ہوا، تو آپ نے کہا کہ جس نے میرا دیوان چرایا اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ مورخین فرماتے ہیں جس نے آپ کا وہ دیوان چرایا تھا اس نے وہ دیوان واپس تو کر دیا، لیکن اللہ کے ولی کا دل دکھانا اس کو اتنا مہنگا پڑا کہ اس کی موت حالت ایمان پر نہ ہوئی بلکہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہے دشمنی عیشاں سزائے لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ہم اہل سنت الحمدللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، اس لیے تو اولیاء کرام کے مزارات آج اہل سنت کے وجود کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ آج عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے جب وہ آپ کے محبین آپ کے عرس مبارک میں شامل ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ولایت میں ایک کمال عطا فرمایا۔ آپ کا آبائی علاقہ جو ہے وہ غزنی ہے، اور غزنی کے قصبہ جلاب اور حجویر کے آپ رہنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جب مقام ولایت پر فائز فرمایا تو آپ کے شیخ کامل نے آپ کی ڈیوٹی بر صغیر پاک و ہند میں لگائی۔ میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں جب وہ مختصر سے وقت میں آپ کے جب وہ مناقب تھوڑے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لاہور میں راوی کے کنارے پر آ کر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، تو اس وقت یہاں پر جب وہ سکھوں کا اور جوگیوں کا راج تھا، وہ لوگ جب وہ جادو منتر کے ساتھ لوگوں کو پریشان کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا تھا۔ آپ وہاں پر راوی کے کنارے پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں آپ لگ گئے، تو آپ دیکھتے کہ لوگ روزانہ آ جا رہے ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت اس جوگی کے پاس ہے جو جادو کے ساتھ لوگوں کے جانوروں پر اس نے جب وہ جادو کیا، اور جو بندہ روزانہ اس جوگی کو دودھ نہیں دیتا تھا، اپنی بھینسوں کا دودھ دو کر جو اس کو نذرانہ نہیں دیتا تھا، تو اگلے دن اس جانور کے تھنوں سے، اس جانور کے کھیری سے دودھ کے بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اگر دودھ دیتے رہیں تو جانور صحیح سلامت ہے، اگر دودھ نہیں دیتے تھے تو پھر وہ یعنی کہ کام الٹا ہو جاتا تھا۔ ایک دن آپ صبح نماز اشراق ادا کر کے بیٹھے اپنی جھگی کے باہر، تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے اپنے سر پر ایک برتن اٹھایا ہوا ہے جس میں دودھ ہے۔ آپ نے اس خاتون کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ مائی کدھر جا رہی ہے؟ مائی کہتی ہے کہ اے بابا کہ آگے ایک جوگی رہتا ہے، اس جوگی کو ہم یہ روزانہ نذرانہ دیتے ہیں، اگر ہم دودھ دیں ہمارے جانور صحت مند رہتے ہیں، اگر ہم دودھ دینا بند کر دیں تو ہمارے جانور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ بیماری اور بیماری کی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی جوگی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے کر آج یہ دودھ تو میرے حوالے کر دے، آج دودھ مجھے دے دے، میں تجھ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرا دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خاتون جو کہ کئی عرصے سے اس جوگی کو بطور نذرانہ دودھ پیش کر رہی تھی، وہ ڈر گئی، کہتی ہے نہیں بابا جی میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر میں نہیں دودھ دوں گی میرا جانور بیمار پڑ جائے گا اور اس کی کھیری سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے۔ اگر تو آج میرے پاس چند لمحے کھڑی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اس جب وہ کھڑے ہونے کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ کے ولیوں کے پاس چند لمحات کی بیٹھک، چند لمحات کا قرب، یہ بے شمار عبادات سے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ چند لمحات کی قربت اللہ کے ولی کی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ فرمایا میری ذات پر تو بھروسہ کر، اگر تیرا دودھ
دودھ خراب ہوا تو میں تیرے نقصان کی تلافی کروں گا۔ اس خاتون نے وہ دودھ بابا جی کو پکڑایا، گھر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب اس نے جانور کو دھونے کا ارادہ کیا، دل میں ڈر رہی ہے، پریشان ہے کہ آج ابھی خون نکلے گا، ابھی دودھ خراب ہوگا، کل میں جوگی کو دودھ نہیں دے کر آئی۔ آپ یعنی کہ یہ پہلی وہ وہاں پر لاہور میں جب وہ آپ کے راوی کے کنارے پر پہلی یہ کرامت کا صدور ہوا، اس خاتون نے جب جانور کے نیچے اپنا برتن رکھا اور دودھ دھونے کا ارادہ کیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا اللہ نے اس جانور کے کھیری کو آب کوثر کے ساتھ اللہ قائم کر دیا۔ اب اس سے صرف دودھ ہی نہیں نکل رہا، دودھ بھی ہے اور اتنا وافر مقدار میں دودھ آ رہا ہے کہ اس جب وہ خاتون کے گھر کے برتن بھر گئے۔ خاتون حیران ہے کہ پہلے میرے جانور کے نیچے اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا، آج دودھ بھی زیادہ ہے، دودھ بھی گھنا ہے، اور آج دودھ تو جب وہ اس جوگی کو نہیں دیا تھا تو آج روٹین کے مطابق دودھ خراب ہونا تھا۔ جب اس عورت کا یعنی کہ جانور کا دودھ سلامت رہا، دودھ صحیح بھی رہا اور وافر مقدار میں نکلا، اس خاتون نے اپنے کواڑ والی اپنے ہمسائے والی خاتون کو بتایا کہ کل میں نے فلاں بابے کو دودھ دیا تھا، دیکھو میرا دودھ آج صحیح سلامت ہے اور میرا دودھ تو خراب نہیں ہوا، صرف خراب ہی نہیں ہوا بلکہ میرے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ ایسا کر آج تو بھی اس بابے کے پاس جا کر اپنا نذرانہ پیش کر دے، جوگی کو دودھ نہیں دینا۔ یہ ایسے لگتا ہے اللہ کا کوئی ولی ہے، اللہ کا کوئی قریبی ہے، اللہ کا کوئی مقرب ہے اور اس کو دینے سے اللہ جانور میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اس خاتون نے آپ جانتے ہیں جب خواتین میں بات چلتی ہے تو ایسے بات پھیل جاتی ہے جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے، تو اس خاتون نے اگلی کو بتایا، اگلی نے اگلی کو بتایا، تو ایسا ہوا کہ چند ہی دنوں میں حضرت خواجہ حجویر حضرت علی بن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے پر ایک ہجوم لگ گیا، عاشقان کا، لوگوں کی محبت کا ایک ہجوم لگ گیا۔ اور جب جوگی نے دیکھا کہ ہمارا جو روزانہ دودھ آتا تھا یہ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، اس نے اپنے خاص لوگوں کو بھیجا شہر میں، جاؤ جا کر حالات کا جائزہ لو، کیا وجہ ہے لوگ دودھ دینے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس خاص بندے نے کہا کہ راوی کے کنارے پر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہے جو تمام خواتین اس کے پاس آئے کر دودھ دے رہی ہیں۔ وہ اس آدمی نے، اس جوگی نے اپنا ایک خاص ایلچی، اپنے ایک خاص بندہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس بھیجا، کہا کہ اے بابا ہم یہاں پر نسل در نسل بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ کاروبار بھی ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے جانوروں کو دودھ لیتے ہیں، تم ہمارا رزق بند کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو اور ہم تم کو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ولی جاننے کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ کا ولی جہاں بیٹھ جاتا ہے دنیا ساری اسی کی ہو جاتی ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جب آپ نے 2-3 بار اس کے ایلچی کو انکار کیا، وہ جوگی اس یعنی کہ برصغیر پاک و ہند میں جب آپ کی تعلیمات کا آغاز ہوا، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا تھا وہی جوگی تھا۔ وہ جوگی بذات خود آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ اے بزرگ، اے سفید ریش، اے اللہ کے بندے، تو نے ہمارے کاروبار کو بند کر دیا، تو نے لوگوں کو اب ورگلا لیا اور ہمارا دودھ تو نے بند کر دیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے ان کو مجبور نہیں کیا، وہ خود دے جاتے ہیں، میں انکار کیسے کروں؟ جب ان کے جانوروں کے دودھ میں برکت ہو گئی ہے، جو پہلے 1 کلو دیتے تھے آج 3 کلو دے رہے ہیں، تو پھر لوگ میرے ساتھ محبت کیوں نہ کریں؟ میں تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو اتنا ہی اللہ کا پیارا ہے نا، پھر میرے ساتھ تو مقابلہ کر، جو مقابلہ جیت جائے گا وہ دودھ کا حقدار بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مقابلہ کرے گا؟ کہتا ہے میں جادو میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، میں ماہر ہوں، میں تم پر جادو کرتا ہوں، تم مجھ پر جادو کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے ولی یا قرآن پڑھتے ہیں یا نبی کا فرمان پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے دل کو صاف بھی اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، ہم کا جادو سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم جو جادو کرنا چاہتے ہو تم جادو کر لو۔ آپ نے اپنے چاروں طرف ایک دائرہ لگایا اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے آیت الکرسی کے
تلاوت کی، اس جادوگر نے، اس جوگی نے اپنے دنیاوی تمام جادو کے حربے استعمال کیے، لیکن کوئی بھی جادو کارگر ثابت نہیں ہو رہا، کوئی بھی جادو آپ پر نہیں چل رہا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ بندہ تو کوئی ترگڑا ہی لگتا ہے، یہ بندہ تو مجھ سے کوئی طاقتور لگتا ہے، چلو ایسا کرتا ہوں میں فضا میں اڑ کر اوپر سے حملہ کرتا ہوں اور اوپر سے نقصان پہنچاتا ہوں۔ اس نے اپنے جادو کے زور پر اپنے آپ کو اڑانا شروع کر دیا۔ جب وہ اوپر گیا تو آپ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جادوگر، وہ جوگی خود نیچے آ جائے گا یا میں تم کو اوپر لینے آ جاؤں؟ وہ مسکرا کر کہ وہ کہتا ہے کہ اے جب وہ سفید ریش بزرگ، اوپر آنا تیرے کمال کے اندر نہیں ہے، اوپر تو نہیں آ سکتا، میں اپنے جادو کے زور پر اوپر آیا ہوں اور تو مجھ کو نیچے نہیں لا سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اوپر خود نہیں آؤں گا، میری جوتیاں تجھ کو نیچے لے کر آ جائیں گی۔ آپ نے اپنے جوتوں کو پاؤں سے نکالا اور وہ کھڑائیں تھی جس کا نیچے تلوا لکڑی کا ہوتا ہے اور اوپر چمڑے کے اس کے جو وتریاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، آپ نے وہ اپنی کھڑائیں اتاری، اپنے جوتے اتارے اور کہا کہ اے جوتو، تم کو علی بن عثمان امام حسن کی اولاد کے قدموں سے نسبت حاصل ہے، جاؤ میں تم کو حکم دیتا ہوں، جا کر جوگی کو نیچے لے کر آ جاؤ۔ اب وہ حضرت داتا گنج باغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدمین شریفین سے نسبت رکھنے والے جوتے فضا میں بلند ہونے شروع ہو گئے۔ اب ایک جوتا سر میں پڑتا ہے، ایک منہ پہ پڑتا ہے، ایک سر پہ پڑتا ہے، ایک منہ پہ پڑتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ یعنی اپنے جادو کے زور پر دوبارہ نیچے آیا اور حضرت داتا گنج باغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ بھی میری طرح ایک شعبدہ باز ہیں، آپ بھی میری طرح ایک جادوگر ہیں، لیکن مجھے اب معلوم ہوا کہ جس کے جوتے اتنے کمال والے ہیں وہ آپ کتنا کمال والا ہوگا۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا جس دین کے ساتھ تعلق ہے، اے اللہ کے بندے مجھ پر احسان کرو کہ مجھ کو بھی ایمان کی دولت عطا فرماؤ۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس پاکستان کی برصغیر پاک و ہند کی زمین پر وہ پہلا جادوگر جوگی تھا جو آپ کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کیا، لوگوں کا تانتنا بن گیا۔ صبح و شام آپ کے آستانے پر عقیدت مندوں کا گروہ جب وہ آتے ہیں اور فیض لے کر جاتے ہیں، آپ قرآن کے نور سے، حدیث کے نور سے، آپ بذات خود ایک عالم دین تھے، ولی کامل تھے، صوفی باصفات تھے، خالی لوگوں کو دین ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ نگاہ کیمیا گر سے لوگوں کے جب وہ گندے دلوں کو صاف کرتے تھے، ایمان کا نور دیتے تھے۔ حضرت خواجہ جب وہ خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرت داتا گنج باغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پرملال کے بعد یہاں پر لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے آپ کے پینتنی کی طرف، آپ کے قدموں کی طرف آ کر چلہ کشی کی۔ 40 دن تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے چلہ کشی کی۔ 40 دن کے بعد جب آپ نے چلہ ختم کیا تو آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت داتا گنج باغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ جب آپ نے اس بارش کو دیکھا تو آپ کی زبان سے یکدم نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ پہلی لائن میں آپ کے 3 مناقب کو بیان فرمایا گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو، گنج بخش مطلب خزانے لٹانے والا، گنج بخش فیض عالم سارے عالم کو فیض بانٹنے والا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر اور خدا کے فیض کو لٹانے والا اور خزانوں کو بانٹنے والا علی بن عثمان حجویری ہے۔ اور آگے فرمایا ناقصاں راہ پیر کامل، یہ جو علی بن عثمان الحجویری ہے نا، ناقصاں راہ پیر کامل، یہ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملانہ رہنما، اور جو کامل ہیں، جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے آپ کی ذات ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ آپ اپنی زبان سے یعنی کہ آپ کی زبان سے برجستہ کلمات نکلے اور وہ کلمات آج بھی آپ کی مزار پر انوار پر رقم ہے۔ گنج بخش ہر وہ ظاہر کی زبان پر، ہر محب کی زبان پر، ہر عقیدت مند کی زبان پر یہ کلمات ہیں۔